متى نرى مهدينا متى نرى مهدينا هو المجيب للدعاء. والسلام کے ایک خطبے کا چھوٹا سا حصہ پیش کیا تھا. آج وہ خطبہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، البتہ شاید سارا نہ سنا سکوں، اس کا بیشتر حصہ سنا سکوں گا. ان سعید ابن المسیب، سعید ابن مسیب کہتے ہیں کان علی ابن الحسین صلوات اللہ علیہ یعظ الناس وَيُزَهِّدُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَيُرَغِّبُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بِهَذَا الْكَلَامِ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ فِي مَسْجِدِ النبی. امام زین العابدین ہر جمعہ کو مسجد النبی میں اس خطبہ کے ذریعے لوگوں کو واضح نصیحت فرماتے تھے. یُزَهِّدُهُمْ فِي الدُّنْيَا، تقوی اور زہد میں ایک فرق ہے. تقوی حرام کاموں سے بچنے کو کہتے ہیں. تقوی کا ویسے یہ لفظ تقوی، متقی، تقیہ واو قاف اور یہ سے بنا ہے. اس کا مطلب ہے بچانا، محفوظ رکھنا، یعنی وہ کام کرنا یا ان کاموں کو ترک کرنا کہ جن کی وجہ سے انسان کو سزا ملتی ہو، عقاب سے بچانے والی چیزیں. تو تقوی حرام کاموں سے بچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو زہد ہے وہ دنیا کی حلال اور جائز نعمتوں سے بھی پرہیز کرنے کو زہد کہا جاتا ہے. حضرت علی کا فرمان آپ کو یاد ہے، فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو وہ اپنے دسترخوان پر شہد، خالص مغز گندم اور یہ ابریشم کی قیمت کا لباس اپنے لیے وہ سلا سکتا ہوں، لیکن یہ کام کرتے تو حضرت علی کے لیے ناجائز کام نہیں تھا. شہد منگوا کے کھاتے، گندم کی روٹی کھاتے، قیمتی لباس پہنتے، یہ ناجائز کام نہیں تھا، نہیں کرتے تھے. لیکن ہیہات ان یغلبنی ہوایا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ علی کی خواہشات نفسانی علی پر غالب آ جائے اور علی کی عقل کو شکست دینا. تو زہد دنیا کی حلال نعمتوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کو زہد کہا جاتا ہے. تقوی حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس خطبے کے ذریعے آپ کیا کرتے تھے، یا آخرت کی تشویق کرتے تھے، یہ کام کرو اس کا آخرت میں یہ فائدہ ہوگا. آخرت کی تشویق، ترغیب، شوق دلانا، آخرت کے شوق دلاتے تھے، اور دنیا کی نعمتوں سے جو ہے نا وہ ان کے پرہیز کا حکم دیتے تھے. اچھا جی، وَحُفِظَ عَنْهُ وَكُتِبَ، اور اس کثرت سے آپ نے ہر جمعہ کو مسجد نبی میں دہرایا کہ حاضرین کو زبانی یاد ہو گیا. سب نے اپنے اپنی ڈائریوں میں اس کو نوٹ کیا، یعنی اس کا اہمیت یہاں سے آپ لگا سکتے ہیں اندازہ. کان یقول، آپ اس خطبے میں فرماتے تھے ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، تقوی الہی پیدا کرو، یعنی حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت ہی مختصر جامع الفاظ میں تقوی کا مطلب بیان کیا ہے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ان یجدک فیما امرک، تو وہاں نظر آئے جدھر اللہ تعالیٰ نے جانے کا حکم دیا ہے یا جانے کی اجازت دی ہے. وَيَفْقُدُكَ حَيْثُ مَا نَهَاكَ، جدھر جانے سے خدا نے تجھے منع کیا ہے ادھر تو خدا کو نظر، یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے. ٹھیک ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے. اچھا جی، تو اور یاد رکھو اتقوا اللہ وَاعْلَمُوا کا مطلب ہوتا ہے تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ انکم الیہ ترجعون، تم سب نے لوٹ کے خدا کی طرف جانا ہے. انا للہ و انا الیہ، سیدھی بات ہے، راجعون. اچھا، یہ آگے قرآن کی آیت کو امام نے اپنے خطبے کا حصہ بنا دیا ہے.
حضرت علی نے بھی بہت سارے خطبوں میں قرآنی آیات کو اپنے خطبے کا حصہ بنا دیا ہے. وہ جو نماز کے بارے میں چھوٹا سا خطبہ ہے اس میں آپ نے یہ فرمایا ہے اما تسمع جواب اہل جہنم، قرآن کے مطابق کیا تم نے وہ دوزخیوں کا یہ جواب نہیں سنا حین سئلوا، جب ان سے اب پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس جرم میں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب میں کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو امیر المومنین نے وہ اپنے خطبہ نمبر 197 کا حصہ بنا دیا ہے. اسی طرح امام زین العابدین بھی اس خطبے میں قرآن کی ایک آیت کو اپنے خطبے کا حصہ بناتے ہیں. وہ قرآن کی آیت کون سی ہے؟ فرمایا وَتَجِدُ، یعنی ہر کسی نے لوٹ کے خدا کی طرف جانا ہے، یہ آیت ہے. وَتَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، فِي هَذِهِ الدُّنْيَا یہ امام کے الفاظ ہیں. اس سے پہلے ہر نفس اور ہر انسان جو ہے وہ سب کچھ اس کو نظر آئے گا جو اس نے دنیا میں کیا تھا. سیدھی سیدھی بات ہے. آگے من خیر محضرا، جو اچھا کام کیا ہے اس کو بھی اپنے سامنے حاضر پائے گا. وما عملت من سوء، اور جو برا کام کیا ہوگا وہ برا کام بھی اس کو نظر آئے گا. اچھا، تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اور انسان وہاں یہ حسرت کرے گا کہ یہ جو برائی مجھے نظر آ رہی ہے نا، کاش کہ دنیا میں مجھ میں اور اس برائی میں بہت فاصلہ ہوتا، یعنی کاش میں اس برائی کے قریب بھی نہ جاتا. یہ تمنا کرے گا انسان. اچھا جی، اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا جی، وہی حق یابن آدم الغافل ولیس بمغفول، اے وہ اولاد آدم جو غافل ہے لیکن خدا اس سے غافل نہیں ہے. اے وہ اولاد آدم کی جو غافل ہے لیکن خدا اس سے غافل نہیں ہے. ان اجلک اسرع شیء الیک قد اقبلناہ حسیسا، اجل تیری موت کی مقرر تاریخ وہ بڑی تیز رفتاری سے وہ تیری طرف وہ آ رہی ہے. یطلبک، اور وہ تیری تلاش میں ہے. یوشک ان یدرکک، ان قریب وہ تجھے پالے گی، ان قریب وہ تجھے اپنے وہ گرفت میں جو ہے نا وہ لے لے گی. وَكَأَنْ قَدْ أُوفِيتَ، یوں سمجھو جیسا کہ تیری روح قبض کر دی گئی ہے. وہ کہتے ہیں نا وفات پا گیا، وفات پا گیا. یہ اردو میں مرحوم کو متوفی کہتے ہیں، یہ غلط ہے. متوفا ہے، متوفا مرنے والے کو کہتے ہیں، متوفی اسے کہتے ہیں جو روح قبض کرتا ہے. ایک نماز جنازہ میں امیر المومنین جا رہے تھے، کسی نے پوچھا حضرت علی علیہ السلام سے من المتوفی، مولا یہ متوفی کون ہے؟ فرمایا متوفی اللہ ہے. اس کو کہنا چاہیے تھا من المتوفا، یہ کون ہے جس کی روح قبض کی گئی، یعنی یہ مرحوم کون ہے. وہ حضرت نے بھی نا وہ اس کی اصلاح بھی کی اور فرمایا کہ جو متوفی ہے قرآن میں ہے سورہ زمر میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، بندے کو جب موت آتی ہے تو اس کی روح کو اللہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. فرمایا متوفی تو اللہ ہے، یعنی مطلب یہ تھا کہ یہ نہ کہو یہ متوفی کون ہے، کہو متوفا کون ہے، جس کی روح جو ہے نا وہ قبض کی گئی ہے. فرماتے ہیں کہ گویا کہ تیری روح قبض جو ہے نا وہ کی گئی ہے. وَقَبِضَ الْمَلَكُ رُوحَكَ، یا تیری گویا موت کی مقرر تاریخ آ گئی ہے، اسرائیل نے تیری روح کو اپنے قبضے میں بھی لے لیا ہے. وَصَيَّرْتَ إِلَىٰ قَبْرِكَ وَحِيدًا فَرْدًا یا وحیدہ، اور جیسے تجھے اس تنہائی کی منزل میں اتار دیا گیا ہے، قبر میں تجھے
اتار دیا گیا ہے. اتارنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اور فرد فی ہے روح کا، ایسے ہی ہوگا نا. روح جو پہلے نکل گئی تھی سپرد خاک کرنے کے بعد، مٹی ڈالنے کے بعد، جب وہ لواحقین چلے جاتے ہیں، وہ روح جو نکل گئی تھی دوبارہ اس کو اسی بدن میں لوٹا دیا جاتا ہے. پھر نکیر منکر آتے ہیں اور پھر وہ سوال جواب کا سلسلہ جس کی طرف ابھی امام اشارہ فرما رہے ہیں، گویا تیری روح کو لوٹا دیا گیا ہے. وَاقْتَحَمَ عَلَيْكَ فِيهِ مَلَكَانِ، نکیر اور منکر گویا تیرے قبر کے اندر وہ گھس آئے ہیں اور لِمَسْأَلَتِكَ وَشَدِيدِ امتحانِكَ، تجھ سے سوال جواب کے لیے اور سخت اور کٹھن امتحان کے لیے، تیرے ٹیسٹ کے لیے جو ہے نا گویا نکیر منکر تیرے قبر کے اندر آ گئے ہیں. اللہ ان اول ما یسألونک عن ربک الذی کنت تعبد، سب سے پہلے یہ تیرے اس رب کے بارے میں پوچھیں گے کہ جس کی تو دنیا میں عبادت کرتا تھا، اور پوچھیں گے من ربک، یہ سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھیں گے جس کی تو عبادت کرتا تھا. اور وعن نبیک الذی ارسل الیک، اور اس نبی کے بارے میں پوچھیں گے کہ جس کو تیری ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا. من نبیک، اور وعن کتابک الذی کنت تتلوہ، اور اس کتاب کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا جس کی تو دنیا میں تلاوت کرتا تھا. وعن امامک الذی کنت تتولاہ، اس امام کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جس کی تو ولایت کا قائل تھا یا اس کی اسے محبت کرتا تھا. ثم، اچھا یہ تو تلقین میں موجود ہے، مفاتیح الجنان ہو یا ادھر جو نماز جعفریہ ہے وہاں یہ باتیں ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا امام کون ہے، تیری کتاب کیا ہے. یہ دو چیزیں یہاں ہیں جو کہ عام طور پر پڑھی نہیں جاتی. وہ کیا ہے؟ وَأَنْ عُمْرِكَ فِي مَا أَفْنَيْتَهُ، یہ رائج تلقین میں نہیں ہے. ہم نے تمہیں عمر دی تھی 40 سال، 50 سال، 80 سال، 100 سال، یہ زندگی تمہیں کہاں گزاری؟ یہ زندگی تو نے کن کاموں میں جو ہے نا یہ اپنی زندگی وہ گزاری ہے؟ جی ہاں. وَمَالِكَ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبْتَهُ، مال تو نے کہاں سے کمایا تھا، تیرا ذریعہ معاش کیا تھا، اور جہاں سے بھی کمایا تھا کما کے وہ فِي مَا أَنفَقْتَهُ، کدھر خرچ کیا ہے اس کو؟ مسجد بنوائی ہے، امام بارگاہ بنائی ہے، مدرسہ بنوایا ہے، ہاں وہ شادی حال میں ڈھول بجانے والوں کو دیا ہے، وہ یا پتہ نہیں وہ کیا ہے، وہ جہاں جا کے وہ مصنوعی ناخن وغیرہ لگاتے ہیں، بیوٹی پارلر، ہاں مصنوعی ناخن، مصنوعی پلکیں، مصنوعی ابرو، یہ کدھر لگایا یہ پیسہ؟ ہاں یہ پیسے کدھر لگایا، کہاں سے کمایا تھا، اور جو کما کے لایا تھا فرض کرو 100% حلال کی کمائی سے لایا تھا، خرچ کہاں کیا ہے؟ فَخُذْ حِذْرَكَ وَانظُرْ لِنَفْسِكَ، ہوشیار رہو اور متوجہ رہو. وَأَعِدِ الْجَوَابَ قَبْلَ الْإِمْتِحَانِ وَالْمَسْأَلَةِ، یہ قبل اس کے کہ یہ نوبت آئے اس ٹیسٹ یا امتحان کی ابھی تیاری کر لو، ابھی تیاری کر لو. اچھا اس کا تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ یہ رٹو، اللہ میرا رب ہے، محمد میرا نبی ہے، قرآن میری کتاب ہے، اسلام میرا دین ہے، امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک یہ میرے امام ہے. یہ رٹنے سے وہاں قبر میں آپ جواب نہیں دے پائیں گے. ابھی بتاتے ہیں علی کی کون ان سوالات کا جواب دے پائے گا اور کس کی زبان کام نہیں کرے گی. یہ اچھا اس کو سنیے ذرا، جگر پر ہاتھ رکھ کے. تو اعد الجواب، اعد الجواب کا مطلب ہوتا ہے جواب تیار رکھو، ان سوالات کے جواب تیار رکھو. جی قبل اس کے کہ یہ تیرا ٹیسٹ شروع ہو. یہ بات ہے، کل یہ جملہ سنایا تھا، فَإِن تَكُن مُؤْمِنًا، تو اگر دنیا میں مومن تھا، عارفاً بدینک، اپنے دین کو بھی سمجھتا تھا، تجھے اصول دین کا بھی پتہ تھا، فروع دین کا بھی پتہ تھا، اور صرف یہ نہیں کہ تمہارے دماغ میں معلومات کا ایک ذخیرہ تھا، بلکہ متبعاً للصادقین، تو دنیا میں صادقین یعنی ائمہ معصومین کا پیروکار بھی رہا ہو دنیا میں، اور
موالیًا لاولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں سے تو محبت کرتا تھا، پھر کیا ہوگا؟ لقاک اللہ حجتک وانطق لسانک بالصواب، اللہ تعالیٰ تیری زبان سے حق کی بات جو ہے نا وہ بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا، اور جی ہاں حجت تمام کرے گا، دلیل سے تو جو ہے نا ان کا جواب دے سکے گا۔ اور کیا ہوگا؟ یا وَبُشِّرْتَ بِالْجَنَّةِ وَالرِّضْوَانِ مِنَ اللَّهِ، تجھے جنت کی بھی بشارت دی جائے گی وہ ہے قبر میں، اور اللہ کی رضامندی کی بھی تجھے بشارت دی جائے گی، خدا تجھ سے راضی ہے۔ یا وَاسْتَقْبَلَتِ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ وَالرَّيْحَانِ، اللہ کے فرشتے وہ تیری استقبال کے لیے آئیں گے، وہی قبر کے اندر تیرے فرشتے استقبال کے لیے آئیں گے۔ جی ہاں، اچھا جی آگے پھر ابھی فی الحال نہیں پڑھتے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ، اور اگر ایسا نہیں ہے، یہ تو مومن نہیں تھا، دین کے بارے میں تجھے کچھ پتہ نہیں تھا، ائمہ معصومین کا تو پیروکار نہیں تھا، پھر کیا ہوگا؟ تَلَجْلَجَ لِسَانُكَ، تیری زبان تھرتھرائے گی، تیری زبان جو ہے نا وہ کام کتنا بھی دنیا میں رٹا ہو ان باتوں کو، لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، تو مومن نہیں تھا، دین کے بارے میں تو کچھ پتہ نہیں تھا، اور پتہ نہیں وہ معصیت کر رہا ہے اپنے اماموں کا، تو پھر وہاں تیری زبان کام نہیں کرے گی۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مرحلہ کی مشکل کو آسان فرما۔ اللہم انا نسألک باسمک العظیم الاعظم الاجل